اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب مشتاق منہاج صاحب، اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ صحافت اور سیاست دونوں میدانوں کے بے تاج بادشاہ ہیں، جناب مشتاق منہاج صاحب سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام جناب محی الدین ہاشمی صاحب، جناب سیٹھ اسامہ صاحب، جناب کرنل فرق صاحب، اور یہاں اس ہال کے اندر موجود صاحبان علم، آج کا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ جناب بدر جٹوئی صاحب کا بھی شکریہ۔ آج کا جو موضوع آپ نے اس جگہ پر جس کا انتخاب کیا، آپ صاحبان علم نے یقیناً اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور یہاں پر ہمارے استاد اور میرے بڑے بھائی جناب خورشید ندیم صاحب تشریف فرمائیں، سیرت حیات طیبہ کے اوپر انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا، ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ باقی ہمارے جتنے یہاں موجود ہیں اسکالرز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی بات کر سکوں، اور ان کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس ریوائول ہے سوسائٹی کا، یہ ایک بڑا موضوع ہے اور ہماری ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ سے لوگوں کو، آپ دیکھیں کہ عرب کا اس معاشرے کا تصور کریں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، ان کا اس عرب معاشرہ جزیرہ نما عرب کے اندر اس وقت یہ موضوعات تھے اور حالات یہ چل رہے تھے، اور اس سوسائٹی کے اندر جب وہ عرب اس زمانے کے جو پسماندہ ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور ان کے ساتھ بالکل ساتھ جو اس وقت فارس کی ایک ایسی بڑی اس زمانے کی سپر پاور ایک تہذیب موجود تھی جزیرہ نما عرب کے بالکل ساتھ، تو ایسے میں جب ظہور ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو نبی کریم نے اپنی کوئی بہت بڑی کسی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی ان کے ساتھ کوئی آج کے زمانے کی کوئی مارکیٹنگ ٹیم نہیں تھی، ان کے پاس صرف اپنی زندگی تھی اور عمل تھا جس کے ذریعے انہوں نے رب کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا تھا، اور انہوں نے کسی چیف جسٹس سے نہیں، لوگوں سے صادق اور امین کا لقب لوگوں نے دیا، کہ لوگ خود بولے، وہ لوگ جو اس وقت توحید کے بھی منکر تھے اور ان کے سیاسی اور معاشرتی بھی دشمن بن گئے تھے جب انہوں نے رب کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں، اگر جو بات حضرت محمد مصطفیٰ کہیں گے وہ بات سچی ہوگی، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کی، اور پھر اپنے عمل کے ساتھ وہی جزیرہ نما عرب کے وہ جو بدو تھے، وہ اس زمانے ان کو ایک طاقت بنا دیا، اور اس طاقت نے پھر آپ دیکھیں کہ وہ جب نکلی وہ طاقت، اور اس نے اپنے اس زمانے کے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی بڑا ان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ایک تہذیب کو متاثر کرے، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے اپنے ساتھیوں کو ایک پیغام دیا کہ یہ پیغام لے کر نکلو دنیا کے لیے، ایک نیا ورلڈ آرڈر انہوں نے اس وقت دیا لوگوں کو، اور وہ لے کے لوگ حجاز سے پھر شام، مصر، افریقہ، اور آج کا دیکھیں جو آج اسلامی دنیا آپ کے سامنے ہے، یہ پیغام
انہوں نے اپنے کے سچائی کو آگے لے کے جانا، جو آج ہماری بے سکونی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمارے پاس جو رول ماڈل تھے، ایک ہی چیز جو ہم لے کے آگے جا سکتے تھے کہ ہمیں ہر قدم کے اوپر ہمیں اپنے نبی کریم کی ذات سے سبق لے کر آگے چلنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو فراموش کر گئے۔ آج جو افراتفری، میں سمجھتا ہوں کہ شاید معاشی لحاظ سے ہم بہت اچھے ہو گئے، جو آج سہولیات میں یا میرے بچے یا آپ لوگ جو یہاں پہ ہمارے بزرگ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آج ایک ایئر کنڈیشن کے اوپر جو ایک عام آدمی بھی افورڈ کر رہا ہے اور اس کے گھر میں لگا ہوا ہے، چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایئر کنڈیشن اگر مغل شہنشاہ اکبر کو دیا جاتا تو شاید وہ بلخ اور خراسان اور کابل اس کو دے دیتا کہ جی میں ٹھنڈی ہوا میں سے لے لوں۔ لیکن ہم مادی لحاظ سے تو آگے چلے گئے، لیکن اخلاقی پستی کا شکار ہوئے۔ ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی آ گئی، معاشرے کے اندر عزت و احترام ختم ہو گیا، ہم نے بغض اور عناد اپنے سینوں کے اندر پال رکھے ہیں۔ ہم شاید اپنی کوشش نہیں کرتے، لیکن دوسرے کسی صاحب علم کی بات کو اگلے دن ایک یوٹیوبر جو ہے اس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ جو محقق ہے، جس نے زندگی کی ہے، اس کو میں بھی کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ نہیں جی یہ اسلام نہیں ہے۔ نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی اس درجے کی تحقیق ہے، نہ میں اس درجے کے کسی استاد سے پڑھا ہوں، لیکن میرے پاس چونکہ ایک مائک ہے اور ایک اپنا ٹیلی فون ہے، اور اس کے اندر میں ریکارڈ کر کے شام کو یوٹیوب پہ چلا دیتا ہوں۔ میں نے اپنا، ہر شخص نے، وہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کی کتاب ہے 2 اسلام 2 قرآن، ہم نے اپنے، وہ تو چلو اس وقت تک تو 2 اسلام اور 2 قرآن کا تصور تھا، اب ہم نے ہر کوئی 1000 قرآن بنا دیے اور 1000 جو اسلام بنا دیے۔ اب کس کے پیچھے چلنا ہے؟ امت کنفیوز ہے۔ اور میں سیرا انٹرنیشنل پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگ کنسلٹنسیاں دیتے ہیں کہ ان بچوں کو یہاں سے تعلیم کے نام پر باہر بھیج کے تو کسی پیٹرول پمپ پہ لگانے، یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو روزانہ شام کو کہ گھر بیٹھے 5000 10,000 روپیہ کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں یہ دیوانے یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئیے یہ اس معاشرے کے اندر جو کمی کوتاہی ہے ہماری، وہ ہم کیسے، وہ صرف سوال نہیں اٹھا رہے، وہ آپ کو حل بھی بتا رہے ہیں کہ سیرت طیبہ سے، اس کی روشنی سے، اس مشعل سے، اس روشنی کو چراغ لگائیں اور چراغ سے چراغ جلتا رہے اور یہ پوری سوسائٹی منور ہو جائے کہ ہم نے بیٹھنا کیسے ہے، ہم نے رہنا کیسے ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، ہم نے کیسے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے۔ جب ریاست بن جاتی ہے تو ریاست کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اکانومی کو کس بنیاد کے اوپر۔ آج ہم جس سودی معاشرے کی بنیاد پہ کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی بھی پائیں گے، راستہ ہمارا یزید والا ہے اور فلاح ہم حسین والی چاہ رہے ہیں، یہ کیسے، یہ اس تضاد کے اندر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی، دروازے بند ہیں، اور ٹیلی فون، سنیپ چیٹ، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر یہ آن ہیں۔ باپ، ماں اور بیٹی کا اور بیٹے کا رشتہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کینیڈا اور امریکہ میں باتیں کر رہے ہیں۔ بچے، بیٹے بیٹیاں جو کالج اور سکول گوئیں گے، وہ ماں باپ کے پڑوسنے اور پڑوسی بنے ہوئے ہیں۔ مرکزیت کوئی نہیں ہے، کھانا اکٹھا نہیں کھایا جا رہا ہم سے۔ اب ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے، اور ہم اپنے فیملی، خاندانی جو نظام ہے ہم اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، وہ ختم ہو رہا ہے، اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ تو ہم یہ ساری چیزیں اب اتنا بڑا کرائسس ہمارے گھروں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہے، اور ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5,000 10,000 روپیہ روزانہ کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ اور یہ مادیت ہمیں درجہ بدرجہ ہمیں قبر کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ ہم اپنے روز اٹھتے ہیں تو کوئی یہ بھی بات ختم ہو گئی ہے کہ پہلے کوئی 50 60
70 سال کی عمر میں کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے. 20 سال کے بچوں کے ہارٹ اٹیک کی خبریں آ رہی ہیں, روزانہ جو ہے نا ہم تعزیتیں اور جنازے پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود احساس زیاں ہمیں نہیں ہو رہا. تو اگر آپ نے, میرے بھائیوں, میری بہنوں, جو ہمیں گائیڈ کرنے والے یہاں اتنے صاحبان علم بیٹھے ہیں, اگر ہم نے اس نئی نسل کو جو کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں, ان کا قصور نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں اور وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں, اور یقیناً وہ جو جس طرف جا رہے ہیں وہ کوئی بھلائی کا راستہ نہیں ہے, وہ درست سمت نہیں ہے. تو آپ نے سمت کا تعین کرنے کے لیے یہ جو کاوش کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے اور اس نظام کو, اس کے احیاء کو, سیرت طیبہ کو لوگوں تک پھیلانے میں اور اس سے پھر عملی طور پر آگے لے کے جانے میں, تاکہ ہمارے فلاح کا کوئی راستہ نکل سکے. شاید اس میں آپ کامیاب ہوں یا نہ, اس سے نہیں گھبرانا. آپ اس چڑیا کی طرح جو آگ تھی جو نمرود نے سلگائی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, آپ نے وہ ایک ایک قطرہ اس پہ ڈالنا ہے. یہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. بہت بہت شکریہ آپ کا.